بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے بعد نماز فجر یا پھر بعد نماز ظہر، ان دو نمازوں میں کسی بھی ٹائم، چاہے آپ فجر کی نماز کو یہ عمل کریں یا ظہر کی نماز کو کریں، لیکن دونوں نمازوں میں فرض نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ تو فجر کی فرض نماز یا ظہر کی فرض نماز کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا علیم، اللہ کے اس صفاتی نام کو آپ نے چنے کے چند دانوں پر، یعنی 8 چنے کے دانے لے کر اس پر آپ نے یا علیموں کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی، بڑی سے بڑی حاجت اس وظیفے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفے کا طریقہ کار انتہائی آسان ہے۔ یہ وظیفہ آپ بعد نماز ظہر یا بعد نماز فجر، لیکن شرط یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد، یعنی فجر کی فرض نماز ہو چاہے ظہر کی فرض نماز ہو، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 8 دانے چنے کے لے لینے ہیں، چاہے چنے کے دانے لیں یا پھر گندم کے دانے لیں یا پھر چاول کے دانے لیں، جو آپ کو مناسب لگے آپ وہ دانے لے سکتے ہیں، اور اس پر آپ نے یا علیم کا ورد کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یا علیم اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، اور یا علیم پڑھنے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہر مشکلات کے حل کے لیے یا علیم پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے، اور یا علیم پڑھنے والا اپنی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ جس بھی شعبے میں ہوگا کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ جس بھی ارادے کی نیت سے یا علیم کا ورد کرے گا، یا علیم کا ذکر کرے گا، انشاءاللہ 100% کامیابی پائے گا۔ کبھی اس پر مشکلاتیں نہیں آئیں گی، ہمیشہ خوشحال زندگی گزارے گا۔ یاد رہے، اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، یہ اپنے اندر بے حساب طاقت اور تاثیر رکھتے ہیں۔ ہر ایک نام کی اپنی اپنی فضیلت اور برکات ہیں۔ اللہ کا یہ صفاتی نام بھی بہت بڑی وسعت والا نام ہے۔ جس بھی مسلمان بہن بھائی نے ہمارے اس بتائے گئے طریقے پر عمل کر کے یہ وظیفہ کیا اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، یقین کریں وہ کامیاب ہو کر لوٹے گا اور اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اس کے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ تو وظیفے کا طریقہ کار انتہائی آسان ہے۔ فجر کی فرض نماز کے بعد یا ظہر کی فرض نماز کے بعد کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، اور آپ 8 دانے گندم کے یا 8 دانے چنے کے یا پھر 8 دانے چاول کے لے لیں۔ اب ان دانوں پر آپ نے باری باری، یعنی 8 دانے ہوں گے، ہر ایک دانے پر آپ یا علیم پڑھیں گے۔ اب آپ نے پہلا دانہ اٹھایا، اس پر آپ نے یا علیم 8 بار پڑھا، اس کو آپ نے دوسری پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر دوسرا دانہ اٹھایا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور اسی طریقے سے 8 دانوں پر 8 مرتبہ یا علیم پڑھنا ہے۔ ان دانوں پر پڑھائی سے پہلے، یعنی پہلا دانہ اٹھانے سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور جب آخری دانے پر پڑھائی مکمل ہو جائے، یعنی آخری دانے پر آپ 8 بار یا علیم پڑھ لیں، تو اس کے بعد آخر میں بھی آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب یہ وظیفہ یہاں پہ مکمل ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں، ان پر آپ نے عمل کرنا ہوگا، تبھی آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوگا۔ اور یہ وظیفہ بڑا مختصر سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو،
کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے اور اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہو وہ جائز ہونی چاہیے۔ بہت سے ایسے کمنٹس آتے ہیں جس میں لوگ طرح طرح کی خواہشات رکھتے ہیں، جو کہ اگر دیکھا جائے تو وہ جتنی بھی حاجات پیش کرتے ہیں وہ حاجات جائز نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ غرق ہو جائے یا یہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے غلط سوچنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں جدائیاں کروانے کے لیے، یعنی میاں بیوی میں جدائی کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، جو کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے مسائل ہیں جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، لوگوں نے وظیفے کر کے ان کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ کچھ لوگ محبت کے لیے وظیفے مانگتے ہیں کہ میں فلاں لڑکے سے محبت کرتی ہوں تو مجھے وظیفہ بتا دیں، تو ایسا بھی کوئی وظیفہ نہیں ہوتا کہ آپ غیر محرم سے کہ ملنے کے لیے یا اس سے بات کرنے کے لیے آپ وظیفہ کریں۔ ہاں، شادی کے لیے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن غیر محرم سے ملنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے وظیفہ کرنا یہ غلط بات ہے۔ بہرحال آپ نے ان چنوں کے دانوں پر جب پڑھائی مکمل کر لی، یا پھر چاول کے دانوں پر، یا پھر آپ چاول کے دانوں پر یا گندم کے دانوں پر یا چنے کے دانوں پر، اب ان دانوں کو آپ نے کسی ایک کونے میں پھینک دینا ہے جہاں پر کچی زمین ہو، اور وہاں پر آپ نے پانی روزانہ کی بنیاد پر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جہاں پر آپ یہ دانے پھینک رہے ہیں وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر پانی بھی ضرور دینا ہے، تاکہ وہ دانے بالکل نرم ہو جائیں اور جتنے بھی وہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں ان کو کھا سکیں اور آپ کے لیے دعا کریں۔ اگر کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے تو وہاں پر اگر پودا بھی اگل جاتا ہے ان دانوں کا تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک بار شیئر کرتے ہیں تو باقی لوگ بھی اس وظیفے کو دوسروں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ ایک چین بنتی ہے اور یہ ایک بار شیئر کرنے سے لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔